سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق رانا ثناءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے باعزت اور معتبر لیڈر ہیں۔ یہ ان چند لوگوں میں شامل ہیں جو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف دونوں کے پسندیدہ ہیں اور یہ دونوں ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اینٹی نارکوٹکس فورس نے 1 جولائی 2019 کو رانا ثناءاللہ پر 15 کلو ہیروئن کا کیس بنایا تھا اور شہریار افریدی نے قومی اسمبلی میں حلف دیا تھا یہ کیس درست ہے اور میں اس کا ویڈیو ثبوت بھی دوں گا، مگر یہ کیس بعد ازاں جھوٹا ثابت ہوا اور رانا ثناءاللہ 6 ماہ جیل میں رہ کر ضمانت پر رہا ہو گئے اور یہ مقدمہ آج بھی چل رہا ہے۔ بے شک یہ سیاسی مقدمہ تھا اور اس میں رانا ثناءاللہ کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ آج رانا ثناءاللہ وفاقی وزیر ہے، لیکن کیا رانا ثناءاللہ کو آج وزیر بننے کے بعد اینٹی نارکوٹکس فورس بند کر دینی چاہیے؟ آپ کا جواب یقیناً نہ ہوگا۔ نیب نے 11 دسمبر 2018 کو خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کو پیراگون ہاؤسنگ اسکیم میں کرپشن پر گرفتار کر لیا۔ ان پر 76 متاثرین کے ساتھ فراڈ کا کیس بنا۔ ہاؤسنگ اسکیم کا ایک اہلکار قیصر امین بٹ خواجہ برادران کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ خواجہ برادران اس کیس میں 15 ماہ جیل میں رہے۔ نیب الزام ثابت نہیں کر سکا اور سپریم کورٹ کے جج جسٹس مقبول باقر نے 20 جولائی 2020 کو خواجہ برادران کے حق میں 87 صفحات کا انتہائی تکڑا فیصلہ جاری کر دیا۔ یہ فیصلہ نیب کے خلاف وائٹ پیپر تھا۔ جج صاحب نے فیصلے میں نیب پر سیاسی جوڑ توڑ، انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور ظلم کا الزام بھی لگایا۔ ہم احسن اقبال، خواجہ آصف، شیخ خاقان عباسی، سید خورشید شاہ، فواد حسن فواد اور آج چیمہ کی مثالیں بھی پیش کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ بھی سابق حکومت کے احتساب کا نشانہ بنے اور طویل جیل مقدمات اور خواری برداشت کی، اور نیب 4 سال کی انکوائری اور کارروائی کے باوجود اپنی ہی عدالتوں کو مطمئن نہ کر سکا۔ میاں شہباز شریف، احمد شہباز اور سلمان شہباز پر بھی 16 ارب روپے کی کرپشن، منی لانڈرنگ اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے مقدمات بنائے گئے۔ میاں شہباز شریف 2 مرتبہ 11 ماہ نیب کی حراست میں رہے، جبکہ احمد شہباز 20 ماہ جیل میں رہے۔ یہ مقدمات آج بھی چل رہے ہیں۔ نیب نے میاں نواز شریف اور مریم نواز کو ایون-فی ریفرنس میں باقاعدہ سزا بھی دلوائی، اور نیب نے آصف علی زرداری اور امنی گروپ کے چیئرمین انور مجید پر 35 ارب روپے کی کرپشن کا الزام بھی لگایا، اور یہ کیس ابھی تک عدالتوں میں خوار ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ان تمام نالائکیوں، سیاسی جوڑ توڑ، سیاسی انتقام اور ظلم زیادتی کے بعد نیب اور FIA کو بند کر دینا چاہیے؟ اور کیا ملک میں احتساب کا کوئی محکمہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہاں تو پھر پولیس پوری دنیا میں بدنام ہے۔ عدالتیں بھی بعض اوقات غلط فیصلے کر دیتی ہیں، پوری دنیا میں ججز بیک بھی جاتے ہیں اور یہ نفرت اور محبت سے متاثر ہو کر بھی فیصلے کرتے ہیں۔ تو کیا پھر پولیس کا محکمہ اور عدالتیں بھی بند کر دینی چاہیے؟ دنیا بھر کی پارلیمنٹس بھی غلط فیصلے کر دیتی ہے، اور ہماری پارلیمنٹ نے 2003 میں جنرل پرویز مشرف کو وردی میں صدر تسلیم کر لیا تھا، اور پارلیمنٹ نے جنرل پرویز مشرف کے تمام فیصلوں کو قانونی حیثیت بھی دے دی۔ تو کیا ہمیں اس کے بعد پارلیمنٹ کو بھی ختم کر دینا چاہیے تھا؟ اگر تمام سوالوں کا جواب نفی میں ہے تو پھر نیب کیوں؟ کیا نیب کے چند سیاسی جوڑ توڑ یا غلط انکوائریز کے بعد یہ ادارہ بند ہو جانا چاہیے؟ حکومت کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ حکومت نے پارلیمنٹ سے نیب کا ترمیمی بل پاس کرا لیا۔ میں ماضی میں نیب کی کارروائیوں کا ناقد تھا۔ آج چیمہ اور فواد حسن فواد جیسے بیوروکریٹس نیب گردی کی خوفناک ترین مثالیں ہیں۔ ان کے خلاف زیادتی کی وجہ سے بیوروکریسی نے کام کرنا بند کر دیا تھا، لہٰذا اہم فیصلوں میں سرکاری تاخیر اور بیوروکریسی کے قلم چھوڑ رویے کی وجہ سے آج معاشی ایمرجنسی کا شکار ہے۔ حکومت کے پاس نیب کے افسروں کی تنخواہوں کے لیے بھی رقم موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود نیب قوانین میں حالیہ ترمیم پر میرے بھی تحفظات ہیں، اور میں بھی ان ترامیم کو ملک سے ظلم، زیادتی اور اختیارات کا کھلم کھلا ناجائز استعمال کہنے پر مجبور ہوں۔ یہ درست ہے، چیئرمین نیب کی تقرری کے سسٹم میں خرابی تھی، یہ خرابی ختم ہونی چاہیے تھی۔ چیئرمین نیب کے پاس آمرانہ اختیارات بھی تھے، یہ اختیارات بھی قانون کے دائرے میں آنے چاہیے تھے۔ انکوائری، ریفرنس اور پراسیکیوشن میں بھی خامیاں تھیں، یہ خامیاں بھی دور ہونی چاہیے۔ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، یہ استعمال بھی بند ہونا چاہیے، اور نیب حکومتوں کی خدمت کا فریضہ بھی سر انجام دیتا ہے، اس حکومتوں کے اثر سے بھی باہر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں آپ مریم نواز کو فائدہ پہنچانے کے لیے نیب قانون کے سیکشن 21 کلاس سی کو ختم کر دیں، اور اس ترمیم کے بعد آپ ملک میں دوسرے ممالک سے موصول ہونے والے ثبوتوں کو بھی ثبوت نہیں سمجھا جائے گا،
آپ اپنے دوستوں، بروکریٹس اور سیاسی اتحادیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے انکوائری اور سماعت کے دوران مشکوک پراپرٹی کی فروخت کی اجازت ہی دے دیں۔ آپ نیب کو 6 ماہ میں انکوائری اور تفتیش مکمل کرنے کا پابند بھی بنا دیں، جبکہ دنیا میں 6 ماہ میں وائٹ کالر کرائم کی تفتیش ممکن ہی نہیں۔ یورپ اور امریکہ میں 2 سال لے لیتے ہیں۔ آپ عوام کو لوٹنے کی حد میں 50 متاثرین سے 100 کر دیں اور اس کا براہ راست فائدہ خواجہ برادران کو ہو جائے۔ آپ وعدہ معاف گواہ کو بھی 5 سال کے لیے سرکاری عہدے کے لیے نائل قرار دے دیں، تاکہ مستقبل میں کوئی شخص کسی طاقتور کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہ بنے۔ آپ انکوائری اور تفتیش رکوانے کے لیے بھی قانون بنا دیں۔ عدالت میں جس افسر کا کیس ثابت نہیں ہوگا، اسے 5 سال قید ہو جائے گی۔ آپ نیب کو وزارت داخلہ کا ماتحت بھی بنا دیں، تاکہ یہ بھی پنجاب پولیس بن جائے اور حکومت وقت کی معاونت کرے۔ اور آپ صدر آصف علی زرداری میاں نواز شریف کو فائدہ پہنچانے کے لیے اثاثے کی تعریف بھی بدل دیں، اور آج سے اثاثہ صرف اس سے سمجھا جائے جو ملزم کے نام پر ہوگا، اور خاندان اور عزیز رشتہ داروں کے ناجائز اثاثوں کو اثاثہ نہیں سمجھا جائے گا۔ لہٰذا یہ کوے بے شک آج سے اپنے انڈے فاختہ کے گھونسلے میں رکھ دیں، کوئی ان سے پوچھ نہیں سکے گا۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، یہ کیا ترامیم درست ہے؟ نیب اس وقت پاکستان کا بڑا سرکاری ادارہ ہے اور اس میں 2500 ملازمین کام کرتے ہیں اور ان پر ماہانہ ارب روپے سے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ ادارہ سوٹ نہیں کرتا تو آپ اسے سرے سے بند کر دیں، ہاتھی کی ٹانگ توڑ کر اسے زمین پر لٹکا کر چارہ کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ملک کو احتساب چاہیے، ہم نے اس ملک کو کرپشن فری بنانا ہے، تو پھر نیب میں اصل ترامیم کریں، اسے مکمل طور پر حکومت کے اثر سے بالاتر کر دیں۔ یہ درست ہے، انکوائری اور ریفرنس سے پہلے کسی شخص کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ چیئرمین کے پاس کسی بھی شخص کو 90 دن تک حراست میں رکھنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، اور ادارہ اگر عدالت میں اپنا کیس ثابت نہ کر سکے تو اسے جرمانہ بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ جرمانہ ادارے کو ہونا چاہیے، تفتیشی افسر کو نہیں۔ تاہم اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں آپ جوئیں مارنے کے لیے بالوں کو آگ لگا دیں یا چوہے نکالنے کے لیے پورا گھر ہی جلا دیں، اور آپ نے یہ کر دیا۔ آپ نے نیوٹرل کو بھی نیوٹرل ہونے کی سزا دے دی۔ یہ بھی آپ سوچ رہے ہوں گے ہم نے نیوٹرل ہو کر غلطی کر دی۔ حکومت صرف اپنا سیاسی اور مالی فائدہ دیکھ رہی ہے، اور آپ نے عدلیہ کو بھی دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے سپریم کورٹ ان ترامیم کو منسوخ کر کے انہیں واپس پارلیمنٹ میں بھجوا دے گی، اور یہ فیصلہ اس کمزور حکومت کے لیے بڑا کیل ثابت ہوگا۔ اور حکومت نے عوام کو بھی یہ پیغام دیا، حکومت کے پاس ڈالر، مہنگائی اور پٹرول کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے وقت نہیں، یہ معیشت پر بھی بڑے فیصلے نہیں کر پا رہی، لیکن یہ فیصلہ ان کی جڑوں میں بیٹھ جائے گا۔